دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جی پیرزادہ صاحب، ہمارے بریک پر جانے سے پہلے آپ فرما رہے تھے، کچھ وضاحت کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے جو آڈٹ کا اور اس کی اوور سائٹ کے لیے آپ کو طریقہ ایوالو کیا ہے وہ ہمارے لیے ایکسپلین کر دیجیے. ہاں، یہ کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کو ہم نے لکھا ہے کہ آپ اپنا فیصلہ خود کریں اور چیف جسٹس صاحب اپنی ججز کمیٹی میں یہ طے کر لیں، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ سپریم کورٹ ہمارے سامنے حساب نہیں دے گی، صرف طے یہ ہونا ہے کہ کون اپیئر ہوگا، رجسٹرار ہوگا، ڈپٹی رجسٹرار ہوگا. آپ دیکھیں کہ آرمی کے جو اس وقت ڈیفنس سیکٹری ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جتنی زیادہ احکامات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے انہوں نے بر وقت اس پہ ایکشن لیا ہے، کسی اور محکمے نے نہیں لیا. رینجرز نے کوئی قبضے کیے ہوئے تھے ریلوے کی زمینوں پہ، وہ اس پہ ہم ایکشن لے رہے ہیں کہ وہ خالی کریں. ہم نے جو پلاٹوں کا اسکیم ہے، ہم بنیاد رکھ رہے ہیں ایسی چیزوں کی جو پہلے شاید کبھی نہ رکھی گئی ہو، اور میرا خیال ہے نثار علی خان صاحب کی قیادت میں ایک ہم آہنگی بھی ہے، اور یہ کلاسرا صاحب جو بھی لکھتے ہیں اس پہ ہم عمل کرتے ہیں. لیکن آئل پرائسز پہ، بجلی کی قیمتوں پہ یہ سارا آپ نے لیا لیکن ہوا کچھ نہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنا کام خود کرے، کہ گورننس جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے، وہ اداروں وہ عدلیہ کا کام نہیں، عدلیہ اپنا کام کرے، ڈیفنس اپنا کام کرے، حساب جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دینا جو ہے یہ سب پہ لازم ہے، یہ ہونا چاہیے. اس کے لیے صحافی حضرات جو اس وقت انٹرسٹ لے رہے ہیں، جو نوجوان لڑکے آپ کے وہاں آپ کے بیٹھتے ہیں صبح سے، بڑا آپ ان کی بھی کاوش دیکھیں کہ وہ لڑکے سارا دن آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، پوری قوم کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک پازیٹیو ایفیکٹ ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی قیادت میں، اور میرا خیال ہے نثار علی خان کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اس میں جان ڈالی ہے. وہ پرانا ایم این اے ہیں. ہماری پیرزادہ صاحب پوری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، پورا تعاون ہے، بس یہی خواہش ہے کہ آپ بھی ہمت پکڑیں. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا پرائز صاحب کلاسا صاحب، پراچا صاحب وہ دوسرا مجھے یاد ہے. کوئی بات نہیں، پراچا بھی ہمارا وہی سرائے کی وسیب کا ہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اچھا کلاس صاحب، آپ نے بھی سٹوریز دی. ایک سٹوری جو ہے میں ایل این جی کا ذکر کروں، وہ ایک سب کمیٹی بھی بنی، اس میں انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، بعد میں سو موٹو ایکشن ہوا، پتہ لگا واقعی اس میں بے ضابطگیاں تھی. تو کچھ کسی جگہ پہ رومانس تھوڑا سا خراب بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہم جس طرف جا رہے ہیں ہماری یہ ہمت نہیں پکڑتے، اور کوئی نہ کوئی کہیں کوئی انٹرسٹ آ جاتا ہے، کوئی پریشر آ جاتا ہے. یار مناز صاحب آپ کی بالکل بات ہے، آپ خود بھی کرتے. مجھے بھی بڑی ایک طرح کی مایوسی ہوئی تھی جب مجھے چیف جسٹس آف پاکستان نے بلایا تھا وہاں پہ چودھری صاحب نے، اور ان کے کورٹ کے سامنے میں پیش ہوا ان کا سو موٹو کے بعد. تو میں نے باقاعدہ اس کمیٹی کی تعریف کی تھی، بلکہ میرا تو ایک طرح کا یہ امپریشن تھا بیفور دا کورٹ کہ پلیز، کیونکہ پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی اس کو پروب کر رہی ہے، لہٰذا ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ شاید یہ کمیٹی ڈلیور کرے گی. اور میرا بھی ان پہ ایمان تھا، اعتماد تھا اپنی پارلیمنٹ پہ، پارلیمنٹری ان کے نمائندوں پہ تھا. پاسٹ ٹینس میں بات کر رہے ہو کلاس؟ اس کی ریزن ہے سر کہ میں وہاں پہ سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوا اور میں اس کمیٹی کے سامنے بھی پیش ہوا. میری وہاں بھی ڈیلیبریشن ہوئی، میری یہاں بھی کراس ایگزامینیشن ہوئی. جب اس کمیٹی کے سامنے میں پیش ہوا جس کی شیخ وقاص اکرم صاحب اس کو وہ ہیڈ کر رہے، تو وہاں پہ انہوں نے بھی میری تعریف کی، سپریم کورٹ نے بھی کی. اور اس کی فائنڈنگ کیا آئی، الٹا شیخ صاحب نے یہ ریکمنڈیشن کر کے بھیجی، بلکہ انہوں نے کہا جی جس رپورٹر نے یہ اسکینڈل کیا ہے اس کے خلاف ہی کاروائی کی جائے. وہ نوید قمر صاحب کے خلاف یا دوسروں کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی، وہ میرے خلاف کاروائی کرنا چاہ رہے تھے. اگر سپریم کورٹ اس کو نہ لیتے، اگر وہ میرے اس کو ریسکیو کو نہ آتے، تو شاید اس وقت میرا آپ اس اڈیالہ جیل سے بیپر پہ شاید انٹرویو کرا رہے ہوتے، اس طرح کی چیز ہوتی. اس طرح کی مایوسیاں ہوتی ہیں. یہ پولیٹیشینز ہیں، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ ہمارے جیسے ملکوں میں ایک دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے، ان میں اتنی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. یہ تو فرشتے تو نہیں آئیں گے ہمارے پاس، تو یہی ہے، یہی سٹف ہے نا. آپ اس سٹف کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ آپ کام کر سکیں گے، یا آپ کو ریزلٹ اکاؤنٹیبلٹی کا ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. اور جب میرے جیسے اور بھی بہت سارے جہاں رپورٹر اچھے کام کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ اچھی خاصی تقریریں کی جاتی ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میں آپ کو بتا دوں، یہ وہاں پہ جس دن میں نے یہ رپورٹ چھاپی ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب 6 مہینے سے یہ کمیٹی کی رپورٹ، انکوائری رپورٹ دبا کے بیٹھے ہیں، چودھری صاحب نے 1 گھنٹہ وہاں پہ میرے خلاف تقریر کی ہے اور باقاعدہ کہا کہ 99% جو پریس ہے وہ بالکل ٹھیک رپورٹ کر رہے، 1% ہے جو شرارتیں کر رہے، غلط رپورٹنگ کر رہے. بلکہ وارننگ دی گئی ہمیں کہ اس طرح کے جو رپورٹر ہیں پھر ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. ایک طرح کے ہم وہاں پہ انوانٹیڈ سے ایلیمنٹ بن جاتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ خود ہی کہتے ہو کہ چودھری صاحب نے ایک نئی روایت ڈالی ہے. اس پہ میں آتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، وہ میں آخر پہ ان کو ٹریبیوٹ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. چودھری صاحب کے ساتھ میرے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ کے بھی ہیں. اگین از اے ویری گڈ پارلیمنٹر. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جتنی بھی اس میں کوئی فلاز ہیں، اس میں چودھری صاحب کو اتنا زیادہ
قصور نہیں ہے, ٹیم ان کے پاس اتنی اچھی نہیں ہے. اور چودھری صاحب نے جو ایک اچھا کام کیا جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے چودھری نثار علی خان صاحب کو, انہوں نے آ کے ایز اے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی انہوں نے بہت سارے سو موٹو لیے ہیں. انہوں نے حکومت کو چیک کرنے کی کوشش کی ہے. جو بڑے بڑے ادارے اپنے آپ کو بیانڈ اکاؤنٹیبلٹی سمجھتے تھے, بڑے بڑے ٹاپ گنز یہ سمجھ, ان کو کم از کم کمیٹی کی میٹنگ میں بلایا ہے, ان کو کراس ایگزامینیشن کیا. انہوں نے میڈیا میں بہت سارے جو سکینڈل آ کے رپورٹ ہوئے, چودھری صاحب نے ہمیشہ ان پہ ایکشن لیا ہے اور ہمیں ایک طرح کا اس سے بوسٹ بھی ملا ہے. ہمیں اور آپ کو امید رکھنی چاہیے اور نگاہ تیز رکھنی چاہیے, اور خبر جو ہے جب دوسروں کے بارے میں ہو ہمیں بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے تو اس پہ بھی توجہ کرنی چاہیے. آپ کا کلاس رہا, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. جناب علی گزارش یہ ہے, میری صرف ایک ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, یہ میری پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے نا, ٹھیک ہے, آڈٹ اس کا کیا تعلق ان خودکشی سے؟ بتاتا ہوں نا سر, آپ یہ اچھا تعلق, اچھا میں پہلے یعنی کیا خیال ہے کہ میں زبان سے ادا نہ کروں اور تعلق ثابت ہو جائے. نصرت صاحب, یہ ہے کہ ہم ہر طرح, ہر وجہ, ہر نظر, ہر وقت جو ہے وہ عدالت کی طرف کیوں دیکھیں؟ اگر ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, جس سے مجھے بڑی امیدیں, اگر وہ جس طرح انہوں نے 100 موٹو لیا, جو تیل کی قیمتیں ہیں, بجلی کی قیمتیں ہیں, سوئی گیس کی قیمتیں ہیں, یوٹیلیٹیز, اگر یہ قیمتوں کے اوپر اگر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو, مارکیٹ اکانومی کھلا نہ چھوڑ دیا جائے, اگر یہ تھوڑا تھوڑا کہیں جہاں کہیں بچت ہو سکتی ہے غریب آدمی کی, یہ جس طرح بل ہوا میں جا رہے ہیں اوپر اور سکت نہیں ہے, تو یہ خودکشیاں نہ ہوں. نصرت صاحب, خودکشیاں کب ہوتی ہیں؟ خودکشیاں اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے بس میں رہے ہی کوئی نہ کچھ چیز, آپ ڈیلیور نہ کر سکے اپنے گھر میں. نصرت جاوید, سب سے پہلے ہمارا اپنا نیٹ ورک دنیا بھی, کہ جو لاہور میں واقع ہوا ہے, وہ رکشہ ڈرائیور والا, اس کو بہت پلے اپان کر رہے ہیں, تو نہ کریں, نہ بتائیں. ذاتی طور پر خلاف ہوں. تو آپ کس وجہ سے میں آپ لوگوں کہہ رہے ہیں کہ لوگ مرتے جائیں اور میڈیا دکھائی نہ؟ نہیں بھائی, چپ کر, آپ خاموشی سے. آپ کیا کر رہے ہو؟ یو آر رومانٹیسائزنگ, یو آر گلوریفائنگ خودکشی. رومانٹی سے کیا بات کرتے ہیں نصرت صاحب؟ جی, دیکھیں, چھوڑو یار, پچھلے 10 دنوں میں 12 لوگ جو ہے خودکشیاں کر گئے. آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہو رہا ہے. اچھا, رپورٹ کیا خیال ہے کہ 2-3 آدمی جو ہے ایک زمانے میں مجھے یہ بتائیں نصرت صاحب, برراز ثانی نے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا خبر دیں, ہم رپورٹر کیا لکھیں؟ وہ جو پرانی فلمیں ہوتی تھی نا دانت کی, کہ وہ کھانستے. اچھا میری بات ہے نصرت صاحب, کیا خرید سے مر گئے ہیں 10 لوگ؟ آپ رومانٹیسائز کر رہے ہیں غربت اور خودکشی کو, اور غلط جگہوں پہ الزام لگا رہے ہیں. خوشی سے مر گئے, وہاں پہ محلے کے لوگ بھی تھے ارد گرد, کچھ محلے والے. کیا رکشے والا بھی کبھی بھوکا مرتا ہے لاہور میں, وہ بھی عجیب بات ہے. کیا وجوہات, اور کون سی وجوہات ہو رہا آپ پوچھیں وہاں پر نصرت صاحب, کسی کی موت کے اوپر خدا کے لیے, یا تو آپ خود جا کر پتہ کریں نا وہاں پہ, چلیں نا لاہور کو دور ہے. آپ کو اگر پاپولر ریالٹی ٹیلی ویژن, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نصرت صاحب ہمارا کام ہے, میڈیا کا کام ہے, شاید اس کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوں. ایکسپوز کرو نا, تو پھر یہ بھی بتاؤ یہ 7 گاڑیاں, 7 گاڑیوں کا وہ ہو گیا نا, 7 گاڑیاں ہو گیا, وہ کرو نا ایکسپوز. کی نا ایکسپوز آپ نے کیا ہے, چھوڑے بس اب کنکلوڈ یہی کرتے ہیں, کنکلوڈ کریں, لیسی اسامی نہیں ہے. بہرحال اگر ہمارے نمائندے کام کریں, ہماری قیمتیں, ہمارے وسائل جو ہیں اس کے اوپر رہ کر اگر ہمارا گزارا ہوتا ہے تو خودکشیاں کوئی نہ کرے. اتنی کوئی غم اور غصہ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر. یہ نہیں ہے ایسے اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بجلی نہیں رات کو آتی, اس وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv. نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.